بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پچھلے لیکچر میں نے کچھ آپ کو جنرل تھیوریٹیکل کانسیپٹس دیے تھے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کہ اسٹیٹسٹکس کسے بولتے ہیں، اس کی کیا برانچز ہیں، اور ڈیٹا کے متعلق کچھ ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا کسے بولتے ہیں اور ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے کتنے میتھڈز ہیں، اور ڈیٹا کولیکٹ کرنے کی بیس پہ کتنے ڈیٹا کی ٹائپس ہیں، اور پھر ان کے میتھڈز کیا ہیں۔ آج ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 6 ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ہے کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا۔ یہ آپ کے پاس میں اس کو جنرلی آپ کو اس کا کانسیپٹ دیتا ہوں، اور یہ ہم آگے جو ہے یوز کریں گے ڈیفرنٹ ڈیٹا کی۔ آپ کی ڈیٹا آپ کو ڈیفرنٹ فارمز میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ڈیٹا آپ کو دو فارمز میں ملتا ہے، ایک ان گروپ ڈیٹا ہے اور ایک گروپ ڈیٹا ہے۔ تو کلاسیفیکیشن ہم بولتے ہیں کہ ہم ان گروپ ڈیٹا سے گروپ ڈیٹا بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ان گروپ ڈیٹا کو گروپڈ کر لیں تو مطلب ہم نے ڈیٹا کو کلاسیفائی کر دیا۔ یہ گروپنگ ہم کسی سیم کامن کریکٹرسٹک کی بیس پہ کرتے ہیں۔ تو اٹ از دی پروسیس آف ارینجنگ ڈیٹا انٹو ہوموجینیس means similar groups according to their common characteristics۔ ہم ڈیٹا کو سملر گروپس میں کیا کر دیتے ہیں، سملر گروپس ڈیٹا کے بنا دیتے ہیں، اور یہ اس کی گروپنگ ہو جاتی ہے یا کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ ڈیٹا جب آپ کولیکٹ کرتے ہیں کافی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی گروپنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی انالیسز اور انٹرپریٹیشن آسانی کے ساتھ کی جا سکے۔ تو اس طریقے سے ہم ڈیٹا کو کسی مخصوص جو ہے گروپس میں کسی خاص کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دی پاپولیشن آف ٹاؤن کین بی گروپڈ اکارڈنگ ٹو سیکس، ایج، میریٹل اسٹیٹس ایٹسیٹرا۔ پاپولیشن آف ٹاؤن ہے، اسے آپ مختلف کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ جو ہے اس کو گروپنگ کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایج والے جو ہے ایج کی بنیاد پہ بھی آپ اس کو گروپس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں 10 گروپس بنا دیتا ہوں، ایک ٹاؤن کی پاپولیشن ہے میرے پاس، ایک گروپ میں 0 to 10 ایج والے لوگ بچے رکھتا ہوں، دوسرے میں 10 to 20 ایج والے، 30 میں تیسرے گروپ میں 30 to 40 ایج والے پرسنز رکھتا ہوں۔ اسی طرح فورتھ گروپ بناتا ہوں جس میں 40 to 50، اور اس طرح 10 کے انٹرول سے میں گروپ بنا لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں نے ایج کی بنیاد پہ ان کی گروپنگ کر لی۔ سیکس کی بنیاد پہ ہم گروپنگ کر سکتے ہیں، 2 گروپس بنا لیں، میل اور فیمیل کو، ٹھیک ہے، میل کا ایک گروپ بن گیا، فیمیل کا دوسرا گروپ بن گیا۔ میریٹل اسٹیٹس پہ بنا سکتے ہیں۔ تو کلاسیفیکیشن کے مختلف طریقے ہیں، ڈفرینٹ ویز ہیں۔ نمبر 1 جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن ہے۔ آپ ایک کنٹری کو اس کے ڈسٹرکٹ کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، صوبوں کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، سٹیز کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کرونالوجیکل کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے اور وہ مخصوص ڈیٹس میں ہوا ہے، تو مختلف تاریخوں کی بنیاد پہ ہم اس کو، مختلف ٹائمز کی بنیاد پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ کوالیٹیٹیو کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ کوالیٹیٹیو مین کسی خوبی، کسی کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے سیکس کی بنیاد پہ کیا، ٹھیک ہے، یا میریٹل اسٹیٹس کی بنیاد پہ کیا، میریڈ ہے یا نان میریڈ ہے، اس بنیاد پہ کیا، یہ کوالیٹیٹیو ہو گیا۔ ہمارا کام یہاں پہ کوالیٹیٹیو کلاسیفیکیشن کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹسٹکس میں ہم کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن لیتے ہیں، اس کو میں جو ہے آگے لے کر چلتا ہوں کیونکہ میرا کام جو ہے یہاں پہ اس چیز سے ہوتا ہے۔ تو کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن جو ہے یہ نمبرز کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے ہم میئریبل کریکٹرسٹک لیتے ہیں، ایسی خوبیاں لیتے ہیں جو کہ نمبرز میں آپ ان کی ویلیوز بتا سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یہ کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے دس ٹائپ آف کلاسیفیکیشن از میڈ آن دی بیسس on some measurable characteristics like height, weight, age, income, marks of student وغیرہ۔ مختلف اس ٹائپ کی ہم ایسی
کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ ڈیٹا کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ جو کہ میجریبل ہو. فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس 20 اسٹوڈنٹس ہیں اور 20 اسٹوڈنٹ کے مارکس ہیں 9 5 6 8 9 5 مختلف مارکس ہیں. میں اس کو اس طرح گروپ کر سکتا ہوں کہ مارکس کے حساب سے اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا لیتا ہوں. فار ایگزامپل 4 مارکس والے اسٹوڈنٹ وہ میرے پاس، میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں، یہاں میں نے لکھا ہے مارکس، یہاں لکھا ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس، تو یہ مارکس میں نے گروپنگ کر لی. 4 مارکس والے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا دیا، 5 مارکس والے اسٹوڈنٹ کا دوسرا گروپ بنا دیا، ایسے بچے جنہوں نے 6 مارکس لیے ہیں ان کا تیسرا گروپ بنا لیا، ٹھیک ہے. 8 مارکس لینے والے بچوں کا چوتھا گروپ بنا لیا، اور یہ 5واں گروپ بنا لیا جس میں 9 مارکس لینے والے بچے ہیں. تو میں نے آگے ان کی فریکوینسی لکھی نہیں ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس مین فریکوینسی مین 4 کتنے بچوں نے 4 مارکس لیے ہیں، تو 2 اسٹوڈنٹس نے 4 مارکس لیے ہیں، 7 اسٹوڈنٹس نے 5 مارکس لیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آگے جو ہے ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں کہ 4 نمبر لینے والے اسٹوڈنٹس 2 ہے، 5 نمبر لینے والے اسٹوڈنٹ 7 ہے، 6 مارکس لینے والے اسٹوڈنٹ 5 ہے، اسی طرح 8 مارکس لینے والا اسٹوڈنٹ 1 ہے، اور 9 مارکس لینے والے اسٹوڈنٹ 5 ہیں. تو یہ ایک قسم کی گروپنگ ہو گئی. تو یہ کوانٹیٹیو ٹائپ کی کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، یا گروپنگ ہے. تو یہاں پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرے پاس نیومیریکل کلاسیفیکیشن کتنی ٹائپ کی ہے. جو میں نے ابھی ایک ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا ہے، یعنی ڈیٹا کو گروپ کرتے ہیں، اگر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، کلاسز بناتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، تو 2 ٹائپس کی گروپنگ بن سکتی ہے، ایک ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا ہے اور ایک کنٹینیوس گروپ ڈیٹا ہے، اگر ہم نیومیریکل کلاسیفیکیشن جو کہ اسٹیٹسٹکس میں ہم کرتے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا اور دوسرا ہے کنٹینیوس. دونوں میں فرق کیا ہے، بس اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے مجھے اس فارمز میں بھی ڈیٹا مل سکتا ہے. یا تو آپ کو ڈیٹا ان گروپڈ فارم میں ملے گا، آپ اس کے ساتھ اور اس پہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اپلائی کرنا یہاں پہ اس کلاس میں سیکھیں گے، یا اس طرح گروپ ملے گا یا اس طرح گروپ ملے گا. اس طرح کا گروپ آپ کو ڈیٹا ملتا ہے تو اس کو ڈسکریٹ بولتے ہیں. ڈسکریٹ میں اس طرح ہے کہ فریکوینسی آپ کے پاس سنگل ویریبل کی ہے، ٹھیک ہے، صرف 4 کی فریکوینسی ہے، 2 سنگل ویریبل ہیں ایکس میں اور ان کی فریکوینسی گیون ہے. جبکہ کنٹینیوس میں پوری کلاس کی فریکوینسی گیون ہے. صرف میں نے یہاں پہ 4 مارکس لینے والے اسٹوڈنٹ دیکھے، صرف 5 مارکس لینے والے اسٹوڈنٹ دیکھے. لیکن اس ٹائپ کی گروپنگ میں 0 to 10 تک جتنے مارکس ہیں، 0 سے 10 تک مارکس لینے والے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ پوری کلاس ایک کلاس انٹرول بن گیا جس میں مارکس میرے شامل ہیں. 0 والا بچہ بھی شامل ہوگا، 1 والا بھی شامل ہوگا، 2 والا بھی شامل ہوگا، 0 سے لے کر 10 تک ان کے درمیان جتنے نمبرز ہیں وہ سب اس کلاس میں شامل ہوں گے. اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں، کنٹینیوس بولتے ہیں. اور اس کو ڈسکریٹ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ 1 ویریبل کی ہے. تو دیکھیں، ڈسکریٹ سیریز از دیٹ سیریز where individual values differ from each other by definite amount. یہاں پہ انڈیویجول ویلیوز ایک دوسرے سے ایک ویلیو ایک دوسرے سے مختلف کر کے گروپ کی ہوئی ہے. جبکہ اس میں کنٹینیوس سیریز از دیٹ سیریز وچ ریپرزینٹ کنٹینیوس ویریبل، پورے کنٹینیوس ویریبل، ٹھیک ہے. کنٹینیوس ویریبل مین کوئی ایک نمبر نہیں ہے بلکہ پورا انٹرول ہے، اور اس انٹرول میں ساری ویلیوز اس کے اندر ہیں، 0 سے لے کر 10 تک ساری ویلیوز اس کلاس میں آتی ہیں. اسی طرح دوسری کلاس میں 10 سے لے کر 20 تک ساری ویلیوز آ رہی ہیں. تھرڈ کلاس میں 20 سے لے کر 30 تک ساری ویلیوز آ رہی ہیں. تو 20 سے لے کر 30 تک مارکس کتنے اسٹوڈنٹس نے گین کیے، تو وہ 5 اسٹوڈنٹس نے گین کیے. یہ میں نے ویسے ایک ایگزامپل آپ کو بتایا. ابھی آپ کی ایکسرسائز میں کچھ کویسچنز ہیں، جیسے آپ نے گروپ ڈیٹا بنانا ہے ان گروپ سے، تو بنانے کا میتھڈ بھی بڑا ایزی ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ایک آپ کی بک کا پہلا کویسچن لکھا ہے، کلاسیفائی دی فالوئنگ ڈیٹا ایز اے کنٹینیوس سیریز. یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے جس میں مارکس ہیں اسٹوڈنٹس کے. فار ایگزامپل یہ لیٹ سے یہ مارکس ہیں اسٹوڈنٹ کے. اس میں آپ دیکھیں 90 کی لائن میں بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 92 وغیرہ، 94 یہ بھی، 91 یہ بھی آ رہے ہیں، 6 7 بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی کلاسز بنا رہا ہوں 0 to 10، 10 to 20، 20 to 30. یہ میں نے 10 کلاسز بنائی.
اگر میں یہاں ڈسکریٹ بناتا تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا. ڈسکریٹ بناتا تو 0 1 2 3 4 100 تک لکھتا تو یہ ڈیٹا پھر بہت بڑا ہو جاتا. اس لیے ڈسکریٹ یہاں پہ سوٹیبل نہیں ہے تو ہم کنٹینیوس بناتے ہیں. تو ابھی آپ نے کیسے بنانا ہے دیکھنا ہے کہ 0 سے لے کر 10 تک مارکس لینے والے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں. تو وہ میں نے کاؤنٹ کیے, اس میں 3 ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک 8 7 اور 6 یہ 3 آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی 0 سے لے کر 10 تک. ابھی دیکھیں 10 اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, تو آپ نے 10 کو دوسری کلاس میں کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم پہلی کلاس کا جو اپر لمٹ ہے, پہلی کلاس میں اپر لمٹ آپ نے نہیں لیں گی اس کلاس میں, اس نمبر کو آپ نے دوسری کلاس میں کاؤنٹ کرنا ہے. تو 10 کو پہلی کلاس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے, دوسری کلاس میں اس کو کاؤنٹ کریں گے. ابھی 20 کو سیکنڈ کلاس میں کاؤنٹ نہیں کرنا بلکہ تھرڈ کلاس میں کاؤنٹ کرنا ہے. تو مین فرسٹ کلاس میں آپ نے کاؤنٹ کرنے نمبر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ کتنے نمبر آ رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں 3 ہیں اس ڈیٹا میں. اس طرح 10 سے 20 تک کلاس انٹرول, اس کی کیا فریکوینسی ہے. تو آپ نے دیکھنے ہیں نمبر اس میں کہ کتنے نمبر ہیں 10 سے لے کر 19 تک, 10 سے 19 تک کتنے نمبر ہیں. تو یہ کہنے آپ یہ 6 ہیں. اسی طرح 20 سے 29 تک 5 ہیں, 30 سے 39 تک 5 ہیں. تو یہ سارے میں نے کاؤنٹ کیے. اس کو ہم فریکوینسی بولتے ہیں کہ اس کلاس کی فریکوینسی کتنی ہے, مطلب کتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس نے اس رینج کے اندر مارکس لیے ہوئے. تو اس ایکسرسائز کا آپ کویشچن اور بھی دیکھ لیں. یہ سمپل اس طرح کی آپ نے گروپنگ کرنی ہے. بہرحال میرا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آگے ہم چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ کلاس سے, جس میں ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈس یعنی ایوریجز, میئر آف ڈسپرشن آپ کے کورس کا حصہ ہے وہ کریں گے. تو اس میں آپ کا واسطہ 3 قسم کے ڈیٹا سے پڑے گا. ایک ان گروپ ڈیٹا جس میں فریکوینسی نہیں ہوگی, اور ایک گروپ ڈیٹا جس میں فریکوینسی ہوگی. تو پھر گروپ ڈیٹا 2 ٹائپس میں آپ کو ملے گا. ایک اس طرح کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا کنٹینیوس گروپ ڈیٹا جس میں اس طرح کلاسز ہوں گی, اور دوسری ٹائپ کی اس طرح ڈسکریٹ ہوگی جس طرح یہ میں نے بنائی ہے. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یہ بھی یہ فریکوینسی ہے اور یہ ویریبل ایکس ہے, لیکن یہاں پہ فریکوینسی سنگل ویریبل کی گیون ہے. تو ڈسکریٹ گروپ ڈیٹا سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا, کنٹینیوس گروپ ڈیٹا سے بھی پڑے گا. اس لیے اس چیز کو ذرا سا سمجھیں اور اس پہ آپ مزید خود بھی ڈیٹا کو گروپس کرنا جو ہے وہ مزید پریکٹس کر لیں اس پر, تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.